ایک دن نمرود کے نجومیوں میں سے ایک شخص نمرود کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیرے دین کو باطل کر دے گا اور ایک نیا دین اس کی جگہ رائج کرے گا۔ تو نمرود کہنے لگا کہ وہ لڑکا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا وہ لڑکا اسی شہر میں پیدا ہوگا۔ تو نمرود نے حکم دیا کہ تمام عورتوں کو اپنے مردوں سے جدا کر دیا جائے اور جو کوئی لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی مگر ان کا حمل اللہ نے ظاہر نہ کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگی مجھے بیماری لاحق ہے اور الگ ہو گئی، اور وہ اپنے گھر سے نکلی اور ایک غار میں جا کر چھپ گئی۔ یہی وہ غار تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور غار کے دروازے کو ایک پتھر کے سہارے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ اتارا، وہ اس کو چوستے اور اپنی خوراک لے لیا کرتے۔ کبھی کبھار چھپ چھپا کے ان کی والدہ ان سے ملنے آ جاتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آپ کا سن مبارک 13 سال کا ہو گیا۔ تو جب ایک دن ان کی والدہ ان سے ملنے کو آئی اور واپس جانے لگی تو ابراہیم نے کہا کہ اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مگر ان کی والدہ کہنے لگی کہ نمرود کے سپاہی تمہیں دیکھتے ہی تمہیں مار ڈالیں گے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ اٹھے اور اس غار سے باہر نکلے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب ستارہ زہرہ غروب ہوا تو کہنے لگے میرا پروردگار تو غائب نہیں ہو سکتا، میں غروب ہونے والے کو پروردگار نہیں رکھتا۔ پھر چاند طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو میں بہک جاتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس نے آسمان کو روشن کر دیا تو کہنے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ بھی چلا گیا تو خدا نے آسمان کو کھول دیا۔ ابراہیم نے عرش دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم جن کو تم خدا مانتے ہو میں ان سے بیزار ہوا، بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، اور میں دین باطل سے بچ کر دین حق کی طرف بلانے والا ہوں۔ یہ سن کر ان کی ماں ان کو اپنے گھر لے آئی۔ تو آزر نے پوچھا یہ کون ہے جو بچ گیا؟ تو ان کی والدہ نے آزر کو سارا قصہ بیان کر دیا۔